علامات الافعال، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں والفعل یعرف بقد والسین وسوف وتاء التانیث الساکنہ. ابھی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق میں جو بولا تھا وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بولا تھا. فعل کی علامتیں. فعل پہچانا جاتا ہے قد سے نمبر 1، سین سے نمبر 2، سوف سے نمبر 3، تائے تانیث ساکنہ سے نمبر 4. پہلے 3 شروع میں آئیں گے اور اخیری یہ اخیر میں آئے گا، یعنی لفظ کے اخیر میں. قامت، ضربت، کتبت، قعدت. اور پہلے 3 شروع میں جائیں گے. قد قامت الصلاۃ، قد افلح المؤمنون، سنریہم آیاتنا سوف تعلمون، فعل کے شروع میں. شارح فرماتے ہیں اربع علامات، 4 علامتیں. کل کلمۃ مسبوقۃ بقد فہی فعل، ہر وہ کلمہ جو شروع کیا گیا ہو قد سے تو وہ فعل ہے. کل کلمۃ مسبوقۃ بالسین وسوف فہی فعل، وہ بھی فعل. کل کلمۃ مختومۃ و مسبوقۃ تھا یا مختومۃ ہے، ہر وہ کلمہ جو تائے تانیث ساکنہ کے ذریعہ ختم ہوا ہو تو وہ بھی فعل ہے. مثال الاول یعنی قد کی مثال، قد افلح المؤمنون، افلح فعل، دلیل کیا تھا کہ قد کا داخل ہونا، المؤمنون اسم، دلیل کیا تھا کہ الف لام کا داخل ہونا. السین کلا سیعلمون، سیعلمون یعلمون فعل، کیوں تک سین کے داخل ہونے کی وجہ سے. سورہ الحاکم یعنی تکاثر میں ہے کلا سوف تعلمون، سوف تعلمون، تعلمون فعل، کیوں تک لدخول سوف، سوف کے داخل ہونے کی وجہ سے. فکل کلمۃ دخلت علیہ السین فہی فعل، ہر وہ کلمہ جس پر سین داخل ہو تو وہ فعل، ہر وہ کلمہ جس پر سوف داخل ہو تو وہ فعل. فإذا كانت السين منها فقد تكون فعلا وقد لا تكون، فمثلا سحر، فالسين هنا من بنية الكلمة، فالسين التي هي علامة على الفعل خارجة عن بنية الكلمة. فمثلا سيعلمون أول الفعل يا، والسين دخلت عليه. جب سین، فإذا كانت السين، جب سین کلمے میں سے ہو تو کبھی فعل ہوگا اور کبھی فعل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر سحرن، تو یہاں بھی سین تو ہے شروع میں، کیا سحرن کو فعل کہیں گے؟ نہیں. تو یہاں سین جو ہے وہ کلمے کے سٹرکچر میں سے ہے، کلمے کی بنیا میں سے ہے، یعنی اس کا جو باڈی ہے اس میں سے ہے، اس کا حصہ ہے. تو وہ سین جو فعل کی علامت ہے وہ تو کلمے کے سٹرکچر سے خالی ہوتا ہے، کلمے کی جو باڈی ہوتی ہے اس سے خالی ہوتا ہے. مثال کے طور پر سیعلمون، تو یہاں یعلمون یہ سٹرکچر ہے اور سین اس سے نکلا ہوا ہے، تو فعل کا اول یا ہے اور سین اس پر داخل ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. اور مصنف کا کہنا تاؤ تانیث ساکنہ، تو اس طرح تو شرطیں، 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 تا تانیث ہونی چاہیے اور نمبر 2 ساکن ہونی چاہیے. فکل کلمۃ ختمت بتاء التانیث الساکنۃ فہی فاعل، اور وہ کلمہ جو ختم ہو تائے تانیث ساکنہ سے تو وہ فعل ہے. مثال ذالک، اس کی مثال قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، قالت الاعراب، قالت الاعراب، تو قالت وہ تو کسرہ تو بعد میں ملانا اس لیے دیا گیا، ساکن اذا حرک حرک بالکسری. فکلمۃ قالت فعل، قالت کلمہ فعل ہے. کیوں؟ لأنها ختمت بتاء التانیث ساکنہ، اس لیے کہ وہ ختم ہوا ہے تاء تانیث ساکنہ کے ذریعے. وقالت عجوز عقیم، قالت فعل، کیوں؟ وہی بات. مثل بیت آخرها
تعون لكنها ليست للتانيث صحيح. بل هي بنية الكلمة، بلکہ وہ تو کلمے کے اسٹرکچر میں سے ہے، کلمے کی بنیاد میں سے ہیں۔ وقوله تاؤ التانیث الساکنہ احتراز من غیر ساکنہ، ساکنہ کہہ کر کے غیر ساکنہ سے احتراز کر دیا۔ فإن تاء التانیث غیر الساکنہ لیست من علامات الفعل، تاء تانیث ہو ساکنہ نہ ہو تو وہ فعل کی علامت میں سے نہیں ہے۔ تو کہے گا ہذہ شجرۃ، ہذہ بقرۃ، تو یہ تاء تانیث تو ہے لیکن غیر ساکنہ ہے، تو یہ فعل کی علامت نہیں ہوئی۔ تو کہیں گے کہ شجرۃ لا نقول انہا فعل، شجرۃ ہم نہیں کہتے کہ فعل ہے، اس لیے کہ تاء تانیث تو ہے لیکن ساکنہ نہیں نہیں ہے۔ بقرۃ تاء تانیث تو ہے لیکن ساکنہ نہیں ہے۔ قال اللہ تعالی قال ھذا رحمت من ربی، رحمت لیست فعلا، رحمت فعل نہیں ہے اس لیے کہ تاء تانیث غیر ساکنہ ہے۔ اذن للفعل اربع علامات، تب تو فعل کی 4 علامتیں ہوئی۔ وهذه العلامات فيها ما يكون للماضی، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ماضی کے لیے ہیں۔ ومنها ما يكون للمضارع، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مضارع کے لیے ہیں۔ ومنها ما هو مشترک، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مشترک ہیں۔ فتاء التانیث الساکنۃ تختص بالماضی، تاء تانیث ساکنہ خاص ہے ماضی کے ساتھ۔ فعلت ضربت خرجت قعدت، یہ اور سین اور سوف یہ خاص ہے مضارع کے ساتھ، سین اور سوف خاص ہے مضارع کے ساتھ، مضارع پر ہی سین آئے گا، مضارع پر ہی سوف آئے گا۔ سنوریہم نوری مضارع، سوف تعلمون تعلمون مضارع۔ قد یہ مشترک ہیں، قد داخل ہوتا ہے ماضی پر بھی مضارع پر بھی، قد داخل ہوتا ہے ماضی پر بھی مضارع پر بھی۔ وتكون قد في أوله السين والسوف، وتكونان في أوله تاء التانيث الساكنة وتكون في آخره، اور قد داخل ہوتا ہے ماضی اور مضارع پر، قد اور قد ہوتا ہے فعل کے شروع میں، سین اور سوف، اور سین اور سوف ہوتے ہیں فعل کے شروع میں، تاء تانیث ساکنہ اور وہ ہوتی ہے اس کے آخر میں۔ یعنی ہم جیسے کلام بولتے ہیں نا آپس میں، اس طریقے سے انہوں نے عبارت بھی دی ہے، تو کبھی کنفیوژن ہو جاتا ہے، سمجھو عربی کے اعتبار سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ علامت الحرف، حرف کی علامت۔ ثم قال والحرف ما لا يصلح معه دلیل الاسم ولا دلیل الفعل، پھر کہتے ہیں کہ حرف وہ ہے جس کے ساتھ اسم کی دلیل نہ ہو اور نہ فعل کی دلیل ہو، مطلب یہ کہ جو فعل کی علامت کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جو اسم کی علامت کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، مطلب حرف پر فعل کی علامتی بھی نہیں آ سکتی، حرف پر اسم کی علامتی بھی نہیں آ سکتی، تو جس پر فعل اور اسم دونوں کی علامت نہ آوے تو وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ کل کلمت تعرض علیہا دلیل الاسم ولا تقبلہ وتعرض علیہا دلیل الفعل ولا تقبلہ فہی حرف۔ الیاس صاحب، جی جی، اور وہ کلمہ جس پر اسم کی دلیل کو تو پیش کرے اور وہ اس کو قبول نہ کرے، اور ہر وہ کلمہ جس پر تو فعل کی دلیل کو پیش کرے اور وہ اس کو قبول نہ کرے، تو کیا دیکھے تو حرف ہے۔ فالحرف ما لا يصلح معه دلیل الاسم ولا دلیل الفعل، حرف وہ ہے کہ جس کے ساتھ فعل کی دلیل صالح نہ ہو، لائق نہ ہو، اور نہ اسم کی دلیل لائق اور صالح ہو۔ حریری فرماتے ہیں فی ملحت الاعراب، ان کی کوئی کتاب ہوگی ملحت الاعراب، اس میں ہے
والحرف ما لیست له علامہ فقس علی قولی تکن علامہ. بہت چھوٹی بات میں آپ کو علامہ بنا دیا ہے. حرف وہ ہے کہ جس کے لیے علامت نہ ہو. تو میری بات پر دھیان رکھنا تو علامہ بن جائے گا. فَإِذَا وَجَدْتَ كَلِمَةً أَرَسْتَ عَلَيْهَا عَلَامَاتِ الْاسْمِ فَمَا قَبِلَتْ وَأَرَسْتَ عَلَيْهَا عَلَامَاتِ الْفِعْلِ فَمَا قَبِلَتْ فَهِيَ الْحَرْفُ. جب تو کلمے کو پاوے کہ تو پیش کر رہا ہے اس پر اسم کی علامت کو پھر بھی قبول نہیں کر رہا ہے، اور تو پیش کر رہا ہے اس پر فعل کی علامت کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو آنکھیں بند کر کے کہہ دے کہ وہ حرف ہیں. وَإِذَا قَالَ قَائِلٌ، اب کوئی کہنے والا کہے آپ کے جیسا انٹیلیجنٹ پڑھا لکھا، کیا کہیں کہ کیف تجعلون علامت الحرف ادمیۃ والعلامت علم لا بد ان یکون امرا وجودیا. یعنی کسی بھی چیز کی تعریف تو وجودی چیز سے ہوتی ہے، ایگزسٹنس ہوتا ہے، کوئی پائی جانے والی چیز نہ پائی جانے والی چیز سے کیسے تعریف کی جا سکتی ہے. یہ اس کا خلاصہ لب لباب ہے. ترجمہ دیکھتے ہیں. جب کوئی کہنے والا الیاس صاحب جیسا انٹیلیجنٹ اعتراض کرے کہ کیسے تم حرف کی علامت کو عدمی قرار دیتے ہو، حرف کی علامت کو آدمی قرار دیتے ہو، یعنی یہ نہ ہو تو حرف. علامت تو علم ہے، تو ضروری ہے کہ امر وجودی ہو. جواب دیتے ہیں انہ اذا کان الشیء محصورا صح ان تکون العلامت آدمیۃ. جواب یہ ہے کہ جب چیز محصور ہو، یعنی اس کا انحصار کیا گیا ہو، حصر کیا گیا ہو، تو صحیح ہے یہ کہ علامت عدمی ہو. یعنی جب کوئی چیز محصور ہو تو علامت کا عدمی ہونا بھی صحیح ہے، وجودی ہونا ضروری نہیں ہے. فہنا علامت الاسم کذا وعلامت الفعل کذا، کیونکہ اسم کے ساتھ جو علامتیں ہیں وہ اسم کے ساتھ محصور ہو گئی، اور فعل کے ساتھ جو علامتیں ہیں وہ فعل کے ساتھ محصور ہو گئی، اور وہ دونوں علامتیں اس فعل حرف پر داخل نہیں ہو سکتی. تو جب کوئی چیز محصور ہو تو اس صورت میں اس کے مقابلے میں جو چیز ہوگی تو وہاں علامت کا آدمی ہونا بھی درست ہو جائے گا. والذی لا يدخل فی علامات هذا ولا هذا صار معلوما، اور وہ کہ جو داخل نہ ہو اس کی علامت میں یعنی فعل کی علامت میں، اور نہ اس کی علامت میں یعنی اسم کی علامت میں، تو نہ داخل ہونا ہی گویا کہ ایک درجے میں موجود اور معلوم ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ جی جی. قالوا ونذیر ذلک، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم اس کی نظیر پیش کرتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا. والنذیر ذالک الجیم والحاء والخاء، اس کی نظیر جیم ہا اور خا ہے. ثلاثۃ حروف، 3 حرف ہیں. کتابتها واحدۃ، ان کی کتابت تو سیم ہے نا، ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ تو سیم ہے نا. جی. تمییز الجیم بالنقطۃ من اسفل، جی. اسٹرکچر سیم ہے لیکن تمیز آپس میں کیسے ہوگی؟ تو کہ جیم کی تمیز نیچے کے نقطے کے ذریعہ ہوگی، اور خاں کی تمیز اوپر کے نقطے کے ذریعہ ہوگی، جی. اور ہاں کے لیے تو کوئی نقطہ ہی نہیں. اذن اذا وجدنا صورة صالحة للجیم والہاء والخاء لیکن لیس فیہا علامت هذا ولا هذا عرفنا انها حرف الہاء، تو معلوم ہو گیا ہاں. تب تو جب ہم پائیں ایسی صورت جو جیم اور ہاں اور خا تینوں کی لائق ہے، یعنی اسٹرکچر تینوں کا ہے، لیکن اس میں نہ تو یہ علامت ہے یعنی اسفل والی، اور نئی علامت ہے یعنی فوق والی، یعنی نقطہ نیچے بھی نہیں نقطہ اوپر بھی نہیں، تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ہاں ہے. تو ایسے ہی وہاں سمجھنے کا کہ نہ اسم کی علامت نہ فعل کی علامت، تو سمجھ لینا کہ یہ کیا ہے؟ حرف. حرف.
اذن کل کلمت لا تقبل علامات الاسم و علامات الفعل فی حرف، تب تو کہنا پڑے گا کہ ہر کلمہ جو اسم کی علامت کو قبول نہ کرے نہ فعل کی علامت کو قبول کرے تو وہ تو کیا ہے؟ حرف. وہ مثال الحرف، حرف کی مثال هل قد السين سوف تاء التانيث الساكنة إلى حروف الخفض تسعة عدها المؤلف ہم نے پڑھ لی ہے، وهي من إلى وحروف القسم إذا الأمثلة موجودة متوفرة عندنا. هل ال لگاؤ، تنوین لگاؤ، حرف جر لاؤ، خفض، کر سکتے ہیں ایسا کچھ اس پر؟ بھئی حل حرف ہے کہ نہیں میرے پیاروں، میرے عزیزوں، بالکل ہے جی. بزرگوں؟ جی ہے. تو حل پر اسم کی علامت حلین تنوین لگاؤ، نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. الحل، ال لگاؤ، نہیں ہو سکتا. بھی حرف جل لگاؤ، نہیں ہو سکتا. وہ خود مقفوظ ہو جائے، نہیں ہو سکتا. فعل کی علامت قد حل، سوف حل، سحل، حل، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو قد کے ساتھ بھی ایسا ہی، سین کے ساتھ بھی ایسا ہی، سوف، تائے تانی ساکنہ، یہاں تک کہ حروف خفض 9 جن کو مصنف نے شمار کیا ہے، اور وہ مین اور ایرا، یہ سب ایسے ہی، اور حروف القسم بھی. تب تو مثالیں موجود اور بکثرت ہیں ہمارے پاس. بقیہ ان یقال ما تقول فی ال، صرف ال کا فڈا ہے، ال کا پرابلم ہے. التی من علامات الاسم، بس باقی رہ جاتی ہے یہ بحث کہ یوں کہا جاتا ہے کہ تم کیا کہو گے ال کے بارے میں، مورب اللام جو اسم کے علامت میں سے ہیں، یعنی الف لام جو داخل ہوتا ہے نا، وہ الرجل، القلم. هل تدخل في كلام المؤلف هنا؟ تقول المؤلف قال في الأول حرف جعل معنى وال ليس لها معنى فخرج. کیا وہ ال داخل ہوگا یہاں مؤلف کے کلام میں، یعنی ال کو بھی حرف میں لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ جیسے قد، حل، یہ سب کو لائے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی مؤلف نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ حرف جعل معنی، وہ حرف کے جو معنی کے لیے آئے. قد کا معنی ہے، حل کا معنی ہے، سین کا معنی ہے، صف کا معنی ہے، تائے تانی ساکنہ کا معنی ہے. یا سمجھ میں آیا؟ جی. تو حرف جعلی معنی، اور ال اس کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے، لہذا اس میں آئے گا نہیں. وقال بعض النحویین بل ال لہا معنی، بعض نحویین کہتے کہ نہیں، ال کا بھی معنی ہے، تفید العموم، وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان، استغراق. اور دوسرا کیا فائدہ دیتا ہے؟ تو کہ تفید بیان الحقیقہ، بیان حقیقت کا فائدہ دیتا ہے. کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ال داخل کرتے ہیں. تفید العہد، معہود ذہنی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی پہلے سے کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے تو اس پر ال لگاتے ہیں تو وہ معہود ذہنی اس کا فائدہ دیتا ہے، تو معنی تو دیتا ہے. وعلى هذا فعل تعتبر من الحرف، اگر یہ مراد لے لیں تو اس صورت میں اس کو حروف میں سے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. لأنها حرف جعلی معنی، اس لیے کہ وہ ایسا حرف ہے جو معنی کے لیے آیا ہے. الراء فی رب ما تقولون هل هي من حروف ام لا؟ ليست من الحروف اصطلاحا، لأن المؤلف قال حرف جعل معنى ورب معناه التقليل والتكسير، لكن مكونة من 3 أحرف. لو جزدها وقلت الراء ما صار لها معنى. الراء جو رب میں ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کیا وہ حروف میں سے ہیں یا نہیں؟ نہیں، حروف میں سے نہیں ہے اصطلاحی اعتبار سے، اس لیے کہ مؤلف نے فرمایا حرف جعل معنی،
اور ربا تو اس کا معنی تقلیل اور تکثیر ضرور ہے، لیکن وہ 3 حرف سے بنا ہوا ہے، مکونتن یعنی بنا ہوا ہے 3 حرف سے، را با با۔ اگر تم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور کہو راؤ، تو اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہوگا، را کو الگ کر دیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہوگا۔ من، المیم من لیست حرفا لأنها ليس لها معنى، النون من ليس بحرف، إذن الحرف ما لا يدخل عليه علامات الاسم ولا الفعل۔ مین، المیم یعنی من میں المیم یہ حرف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور مین کا نون وہ بھی حرف نہیں ہے، تب تو حرف جس پر اسم کی علامتیں اور فعل کی علامتیں داخل نہ ہو، ولیکن الحرف المصطلح عند النحویین هو الذي له معنى فخلاصۃ الباب الآن، لیکن حرف مصطلح نحویین کے نزدیک اصطلاحی حرف وہ ہے جس کے لیے معنی ہو، تو اب باب کا خلاصہ یہ ہوا، اولا ان الکلام عند النحویین هو اللفظ المرکب والمفید بالوضع، پہلا یہ کہ کلام نحویین کے نزدیک وہ لفظ ہے، مرکب ہے، جو وضع کے ذریعہ فائدہ دینے والا ہو، یعنی وادی نے جب وضع کیا اسی وقت سے فائدے کے لیے وضع کیا ہو۔ نمبر 2، ثانیاً اقسام الکلامی ثلاثۃ، کلام کی قسمیں 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف جاء لمعنى، جو معنی کے لیے آئے۔ دلیل هذا التقسیم، یہ ابھی تک جو پڑھا نا اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، بھئی اس تقسیم کی دلیل کیا؟ تو کہ تتبع اور استقراء، کلام عرب میں عربوں نے تتبع اور استقراء کیا، لأن، توجہ چاہوں گا، لأن علماء النحو تتبعوا کلام العربی فوجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثة، اس لیے کہ علماء نحو نے تتبع کیا، غور کیا، پیچھا کیا کلام عرب کا، بس انہوں نے اس کو پایا کہ وہ کلام عرب نہیں نکلتا ان 3 سے، یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ لاحظوا انکم لو ذهبتم لقراءة تراجم علماء اللغة وما لاقوه من العناء والتعبير لتتبع البدو الرحل لعلهم يجدون كلمة واحدة من الكلمات العربية قبل أن تتغير ألسنة أهل المدن، لأن أهل المدن اختلطوا بالقوم الذين فتحت بلادهم فتغير اللسان۔ او پڑھنے والوں ملاحظہ کرو نے، او پڑھانے والوں تم دھیان کرو، ملاحظہ کرو کہ بے شک تم اگر جاؤ علماء لغت کے تراجم کو پڑھنے کے لیے، مطلب لغت کے علماء کے تراجم کو پڑھو، ان کی بایوگرافی کو پڑھو، انہوں نے جو محنت مشقت کی ہے عربی کلام کو جمع کرنے کے لیے، قواعد اور اصول بنانے کے لیے، اس پر اگر تم جاؤ علماء لغت کے تراجم کو پڑھنے کے لیے، اور جو تھکن اور مشقت کا انہوں نے سامنا کیا ہے، جو تھکن اور مشقت کا انہوں نے سامنا کیا ہے، لاقوہ، اس کو تم غور کرو، کیوں؟ لتتبع البدو الرحل، ان بدوین رحلت کرنے والوں کے تتبع کے لیے، وہ گاؤں میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والے، رحلت کرنے والوں کے تتبع کے لیے، لعلہم، شاید کہ وہ پالیں ایک کلمہ عربی کلمات میں سے قبل اس کے کہ اہل شہر کی زبانیں متغیر ہو جائیں، یعنی یہ بیچارے انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر کے کوشش کی کہ یہ گاوڑ یہ شہر میں آنے سے پہلے ان سے وہ کلمہ لے لو، کہ یہ گاوڑ یہ جو شہر میں آ گئے تو گاوڑیوں کی زبان شہر والوں سے مختلف ہو کر کے اصل عربی یہ گویا کہ کیا ہو جائے گی، مختلف ہو جائے گی، تو اس سے پہلے کہ وہ گاوڑی یہ شہر میں منتقل ہو، ہم پہنچ جائیں اور دیکھ لیں کہ عربی اصل کلام کیا ہے، عربی اصل لفظ کیا ہے۔
وصارت اللغۃ العربیۃ لا توجد الا فی بطون الاودیہ، عربی زبان تو ایسی ہو گئی تھی کہ نہیں پائی جاتی تھی مگر بطون اودیہ میں، یعنی جو وادیاں ہوتی ہیں، ویلی ہوتی ہیں، وادیاں، اس کی تہ میں، یعنی وہاں بیچارے گاؤں رہتے ہیں، اور درخت کے اگنے کی جگہوں میں. تو فصار علماء اللغت یذهبون كل مذهب في البراري يطلبون عربيا يخبرهم بكلمة واحدة من اجل ان يثبتوها. بس علماء لغت جانے لگے براری، یہ بر کی جمع ہے، اہل لکم صید البری والبحری، یعنی جنگل میں، بیاباں میں، خشکی میں، اوپن لینڈ میں. علماء لغت جانے لگے ہر راستے میں، براری کے اندر، جنگلات کے اندر، طلب کرتے ہوئے دیہاتی کو کہ ان کو خبر دیں ایک کلمے کی، یعنی وہ دیہاتی ان کو خبر دے ایک کلمے کو. کن کو؟ علماء لغت کو. یخبرو کے اندر ضمیر لوٹتی ہے عربی کی طرف، اور ہم علماء لغت. سمجھ میں آیا جی کہ وہ عربی اور وہ دیہاتی ان کو بتلا بھی ایک کلمہ تاکہ وہ اس کو ثابت کر دے، اس کو پختہ کر دیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں، لہذا نقول ان العلماء تتبعوا واستقروا فلم يجدوا كلام العربي يخرج من هذه الاقسام الثلاثه. بے شک علماء نے تتبع کیا، پیچھا کیا، غور کیا، بس نہیں پایا کلام عرب کو کہ نکلتا ہو ان تین قسموں سے. سمجھ میں آیا یہ فقرہ؟ جی جی. وعلامات الاسم اربعۃ، اسم کی علامتیں چار ہے: زیر، تنوین، الف لام کا داخل ہونا، حروف جر کا داخل ہونا. وَإِن شِئْتَ فَقُلْ حروف القسم، اور اگر تو چاہے تو کہ حروف قسم بھی. وَلَكِنَّنَا نَقُولُ، لیکن ہم تو یوں کہتے کہ حروف قسم حروف جر میں آ ہی گئے ہیں، تو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی 5 کہنے کی ضرورت نہیں، 4 ہی ہے. وعلامات الفعل اربعۃ، فعل کی علامتیں 4 ہیں: السین والسوف وقد وتاؤ ساکنہ. اب سین، سوف، قد یہ شروع میں آئیں گے، اور تائے تانی ساکن آخر میں آئے گی. اور سین اور سوف مضارع کے ساتھ خاص ہے، اور تائے تانی ساکنہ ماضی کے ساتھ خاص ہے، اور قد مضارع پر بھی آ سکتا ہے، ماضی پر بھی آ سکتا ہے. حرف کی علامت، وہی علامت عدمیۃ ما لا یصلح معه دلیل الاسم ولا دلیل الفعل، وہ عدمی علامت ہے کہ جو جس کے ساتھ اسم کی دلیل نہ ہو اور نہ فعل کی دلیل ہو. یقال، کہا جاتا ہے کہ ان الحجاج ابن یوسف الثقفی من ثقیف من الطائف وكان رجلا حريصا على اللغة العربية. حجاج ابن یوسف ثقفی طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کا ہے، وہ عربی لغت پر بڑا ایگر، بڑا حریص شخص تھا، بڑا گریڈی تھا اس کا. وَهُوَ الَّذِي أَعْرَبَ الْقُرْآنَ، وہی ہے جس نے قرآن کے اندر اعراب لگائی، زبر زیر پیش. تکلم عنده أعرابي بكلمة فعلة فقال له الحجاج ليست موجودة في اللغة العربية. قال موجودة. قال يعني قال الحجاج اذهب ائت بشاهد من العرب. اقحاح، اقحاح کا معنی نہیں ملا، دیکھ لو پلیز، میں دیکھتا ہوں. چلو کہتے ہیں پیور، جیسے ہاں پیور، خالص، صحیح. اقحاح سخت، خالص، پیور، سمجھ میں آ گیا. چلیے ٹھیک ہے. وَإِنَّا ضَرَبْتُ عُنُقَكَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ فِي الْوَادِ يقول فلما كان ذات يوم وَإِذَا بِشَاعِرٍ يُنْشِدُ. یعنی اصل میں یہ شاعر یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کیسی محنت کی ہے، کہاں کہاں گئے ہیں. ربما تکرہ النفوس من الامر له فرجہ، فرجہ مل گیا اس کو، کحل العقال. وَإِذَا بِشَيْخٍ آخر يأتي يقول إن الحجاج مات.
قال والله ما فرحي بموته أشد من فرحي بهذا البيت. اللہ اکبر. آئیے نیچے کہاں سے باقی ہے؟ یہاں سے یہ اقحا ہاں وہی ہے جس نے قرآن کے اندر اعراب لگائے. تکلم ایک دیہاتی نے اس کے سامنے عربی کلمہ فعلتن کے بارے میں کلام کیا کہ فعلتن کا وزن. تو حجاج نے کہا کہ عربی میں لغت عربی میں فعلتن ہے ہی نہیں، یعنی فا کے دمے کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو دیہاتی نے کہا ہے. اب حجاج تو ظالم تھا، لے آؤ ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا. اذهب جاؤ ایتی بشاہد من العرب اقحا، پیور خالص عرب کا کوئی گواہ لے آؤ، یعنی دیہاتی، اس کا کلام کا اقتباس لاؤ ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. وہ بیچارہ دیہاتی گیا طلب کرتے ہوئے بوادی میں، بادیتن کی جمع جنگلات میں، گاؤں میں. یقول کہتا ہے کہ فلما کان ذات یومین، وہ دیہاتی کہتا ہے ایک دن، ہاں، کہ یکایک ایک شاعر کو شعر پڑھتے ہوئے میں نے سنا. وہ کہہ رہا تھا ربما تکرہ النفوس من الامر، بسا اوقات نفوس امر کو ناگوار سمجھتے ہیں کسی کام کو، لیکن اس کام کے لیے کشادگی ہوتی ہے، جیسے کہ رسی کا کھل جانا، یعنی جیسے رسی کی گرہ کھل جاتی ہے ایسے ہی وہ کشادگی آ جاتی ہے، یعنی وہ معاملہ جو ناگوار ہوتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کشادگی پیدا کر دیتے ہیں. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا والی بات ہے. ایک دوسرا شیخ وہ آتا ہوا کہہ رہا ہے کہ حجاج مر گیا، حجاج مر گیا. تو دیہاتی کو خوشی کس سے زیادہ ہے وہ سنیے. بخدا واللہ ما فرحی بموتی اشد، اس کی موت پر مجھے زیادہ خوشی نہیں تھی، مجھے زیادہ خوشی اس بیت پر تھی جو مل گیا، فرجتن کا وزن، فعلتن کا وزن. حالانکہ حجاج ابن یوسف اپنے ظلم کی وجہ سے مشہور تھا تو اس پر خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن کہا کہ مجھے اس پر خوشی نہیں تھی، مجھے اس پر خوشی تھی. کیسا ان لوگوں کا شوق تھا ہے. کفاہ اللہ الامر بموت الحجاج ووجود الشاہد، اللہ رب العزت نے یہ دیہاتی کی کفایت کر لی معاملے میں حجاج کی موت اور وجود شاہد، شاہد کے وجود کے ذریعے حجاج بھی مر گیا اور شاہد بھی مل گیا. سمجھ میں آیا؟ حجاج بھی مر گیا اور گواہ بھی مل گیا، مطلب یہ کہ فرجتن کے کلمے کا گواہ. قال واللہ ما، اچھا، ونقصد بذلک، بھئی ہمارا مقصد یہ ہے یہ سب بات کہنے کا کہ ان الناس کانوا یتتبعون العرب، یہ علماء لغت عرب کا تتبع کرتے تھے، ویطلبون من کل جانب، اور ہر جانب سے طلب کرتے تھے، لعلہم یزیدون کلمۃ عربیۃ لم تغیرها السنۃ لم تغیرها السن، شاید کہ وہ پالے کوئی عربی کلمہ کہ جس کو زبانوں نے بدلا نہ ہو، یعنی شہر میں آ کر کے مختلف نہ ہو گئی ہوں، پیور خالص عربی. اما المدن فقط تغیرت بفاسطۃ الفتوحات، بہرحال شہر کے کلمات، شہر کی زبانیں تو وہ تو فتوحات کی وساطت سے متغیر ہو چکی. اختلط العرب بالعجم فتغیر اللسان، عرب مختلط ہو گئے عجم سے تو لسان متغیر ہو گئے. تو وہ تغیر سے پہلے تتبع اور استقراء کیا ہے ان لوگوں نے اور بعد میں جمع کیا ہے ان چیزوں کو. ما ہی علامات الفعل، اسئلہ پورے کر دیں اور بعد میں نیا چیپٹر ہوگا. فعل کی علامت کون سی؟ تو کہ چار، قد، سین، سوف، تا، تانی ساکینہ، مثال للتاء ساکینہ، قالت العرب وقالت عجوز نقیم قامت ہند. چلیے آگے. ما تقول فی شجرۃ وما الدلیل اسم والدلیل والتنوین فیہا شیء غیر التنوین، نعم، نا لیس فیہا شیء، کوئی چیز نہیں ہے. السین مثال لها کلا سوف تعلمون اذن یعلمون فعل لأنها دخلت عليها السین، واضح ہے. سوف کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تعلمون فعل لأنها دخل عليها سوف، واضح ہے. قد افلح المؤمنون وما الفعل، افلح مؤمن، افلح فعل. المؤمن اسم وما فيها من علامة الاسم الالف واللام. ما هي علامة الحرف عدم العلامة، حرف کی علامت کیا ہے کہ علامت کا نہ ہونا، یعنی ما لا يدخل عليه علامة الاسم ولا الفعل فهذا حرف. مثاله من على، وقد قال
حریری فی ملحته الحرف ما لیست له علامہ، حرف وہ ہے کہ جس کے لیے علامت نہ ہو۔ میری بات پر دھیان رکھنا تو علامہ بن جائے گا۔ چلو آج کے چیپٹر کے تو علامہ تم بن گئے۔ باقی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔